بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کذالک، اسی طرح ہم کرتے ہیں ساتھ مجرمین کے۔ مجرم چاہے جرم زلال کا ہو یا اضلال کا، کیوں؟ اصل جرم کیا تھا؟ اب ذرا سمجھو جرم کیا تھا، کس جرم کی وجہ سے یہ جہنم میں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میلاد نہیں مناتے تھے، بولو، اس لیے کہ 11ویں نہیں دیتے تھے، ہاں، اس لیے کہ ختم نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں جہنم جا رہے ہیں؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب انہیں کہا جاتا تھا پکارے سننے والا کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، سمیع فوق الاسباب کوئی نہیں، یستکبرون، یہ گردنیں اکڑا لیتے تھے، گدھے کی طرح بھاگتے، ٹیٹے بھی مارتے، آوازیں بھی نکالتے، یستکبرون، تکبر کرتے، بھاگ جاتے، اور یہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ کس کو؟ لا الہ الا اللہ، توحید کے منکر تھے، نہیں مانتے تھے توحید کو۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑ دیں اپنے حضرات کو، آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے آلیہ کو چھوڑ دیں، لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک شاعر جھلے کے کہنے کی وجہ سے، ہے بھی شاعر اور ہے بھی جھلا اور پاگل، سب اکابر کے خلاف اس نے مسئلہ کھڑا کیا ہے۔ اکابر سمجھدار تھے یا یہ سمجھدار ہے؟ آگے آ رہا ہے، مشرکین نے ایک بڑا سمجھدار آدمی تھا ان میں، اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں محمد کے پاس، میں انہیں سمجھاتا ہوں۔ آپ کے پاس آ گیا، بیٹھ گیا، اور آگے اس کا واقعہ آ رہا ہے، وہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ زیادہ سمجھدار ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب؟ آپ نے فرمایا بات کر، آپ زیادہ سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں یا قریش والے؟ قریش والے تو ان کو سفارشی مانتے تھے، عبد المطلب کے ساتھ ہم رہے ہیں، وہ بھی سفارشی مانتے تھے، تو بالکل منکر ہیں، سنتے ہی نہیں، سفارشی نہیں۔ اب پہلے فیصلہ کر، تو عقل والا ہے یا پہلے عقل والے تھے؟ آپ نے اس کے سامنے ایتیں پڑھی، آگے آ رہی ہے سورہ صاد کا ابتدائی حصہ، پیچھے آ گیا، 3 دن مجلس میں نہیں آیا، بزرگوں نے کہا جادو چل گئی ہے، اس میں 3 دن کے بعد آیا، اس نے کہا بات صاف ہے سردارو، مانو نہ مانو، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، جو بات وہ کہہ رہا ہے نا، یہ نہ شاعری ہے نہ کوئی گپے ہیں۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جب وہ قرآن پڑھ رہا تھا کہ کہیں اب بھی میرے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے، میں نے بڑی مشکل سے چپ کرایا، اس وجہ سے بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، سائڈ پہ نکل گئی۔ یہ کیوں کہتے تھے جھلا؟ تمہیں یہ بات میں سمجھ، کیوں پاگل کہتے؟ پیغمبر کریم پاگل تھے یا کوئی ماننے والا تھا یا کوئی بات کرنے والی تھی؟ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے کہ سب اکابرین کے مقابل ہمارے پچھلے وڈیرے زیادہ عقل مند ہیں یا یہ کل کا چھوکرا ہو کر زیادہ عقل مند ہیں؟ اتنے بڑے بڑے اکابر، داڑیاں، اور یہ اب بھی ہے، تعجب کی بات نہیں، اب بھی یہی جب دیکھتے ہو پرانے پیپے، تم بھی کہتے ہو اچھا انہوں سب نے نہیں سمجھا، ہاں بس قرآن ادھر اسلام آباد ہی سمجھ آیا ہے، باقی کسی کو نہیں سمجھ آیا۔ اتنے بزرگ وہ نیچے رگڑ کے ہر چیز ان کی ختم ہو گئی، اور انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، اور سفید داڑیاں، اور یہ جناب صرف بس ترنول جاؤ تو قرآن سمجھ ہے، باقی کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ وہی اسی طرح کہتے تھے وہ،
ہاں اس لیے وہ کہتے تھے لے شاعر مجنون، کیا چھوڑ دو گے، چھوڑ دیں ہم اپنے آلیہ کو ایک شاعر مجنون کے کہنے سے؟ دو فتوے لگا دیے، لے شاعر مجنون، حالانکہ پیغمبر کا عقل وہ ہوتا ہے جو پوری کائنات سے زیادہ، اور شاعر تو ما علمناہ الشعر وما ينبغی له، جس نے زندگی میں کبھی شعر نہ کہا اور ان کی مجالس میں نہیں گیا، ضد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، بیانیاں بنا رہے ہیں۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بل کوئی شاعر نہیں، کوئی جنون نہیں میرا پیغمبر، بلکہ یعنی پیغمبر نہ شاعر نہ مجنون، بلکہ ہے کیا؟ حق آیا ہے۔ جاء بالحق کے میرا نبی حق پیش کر رہا ہے، اور کیا ہے وہ حق؟ لا الہ الا اللہ والا حق، وصدق المرسلین، اور سچا کر دیا رسولوں کو، سارے رسولوں کی دعوت کا مصدق بن کے آیا، سارے رسولوں کی یہی دعوت تھی، محمد کی دعوت بھی یہی ہے، اس لیے یہ شاعر بھی نہیں، جنون بھی نہیں، نرا سچے، صدق المرسلین، حق لایا ہے۔ حق سننا بڑا مشکل ہے کہ سب خلقت تو پہلے غرق ہو سی اس عالم دین دا بیڑا ہے، سب خلقت تو پہلے غرق ہو سی اس عالم دین دا بیڑا، پڑھ قرآن، ہاں پڑھ قرآن، ہاں چند ٹکیا پیچھے پڑھ قرآن تے نہیں کیتا حق باطل دا نکھیڑا ہے۔ قرآن پڑھ کے چند ٹکیا پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے قرآن پڑھ کے حق اور باطل کا اس نے فرق نہیں کیا، یہ کمتر مرحوم ہے، بڑا شاعر، اس کے لمبے اشعار ہیں کہ سب خلقت تو پہلے غرق ہو سی اس عالم دین دا بیڑا، دنیا دے چند ٹکیا پیچھے جس نہیں کیتا حق باطل دا نکھیڑا، جس نے حق اور باطل کا فرق ہی نہیں بتایا، صرف چند ٹکوں کی خاطر۔ ہاں بھئی، جاء بالحق وصدق المرسلین، انکم، بے شک، اب یہ وجہ آ گئی، یہ ساری گفتگو ہوگی جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے مارکن، وہاں پر یہ خطاب ہو رہا ہے، ہاں انکم لذائق العذاب، بے شک تم چکھنے والے ہو عذاب کو، تابع بھی متبوع بھی، عذاب العلیم، اور نہیں بدلہ دیا جاؤ گے تم مگر جو تم کرتے تھے، جو تم نے کیا، الا عباد اللہ، مگر بندے اللہ کے، المخلصین، المخلصین کا معنی لکھا ہے الا انجینا عباد اللہ، ہم نجات دیں گے اللہ کے بندوں کو جو خاص بندے ہیں، اور عباد اللہ کون ہیں؟ المخلصین الموحدین، توحید والے یہی اللہ کے بندے ہیں، بس سے ان کے رزق معلوم۔ اب جنت کے اوصاف آ رہی ہیں جو انعامات ملیں گے موحدین کو، کس کلمے کی وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ، یہاں صرف لا الہ الا اللہ ذکر کیا، یہی بنیاد ہے